پیدا ہو جائے تو شرعی سزا دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ اب یہ مسئلہ پیدا ہو جائے کون ڈیسائیڈ کرے بھائی؟ اب ظاہر ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے آپ کو امت میں کنسنسس کی ضرورت ہے۔ اب کنسنسس کے ہر دور میں اپنی میتھڈالوجی ہوتی ہے۔ جب پریمیٹو زمانہ ہوتا ہے تو پڑے ہوتی ہے، پنچایت ہوتی ہے، 5 بندے ہوتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو منتخب نہیں کیا ہوتا۔ وہ پنچایت کو سب لوگ ان پر اعتبار کرتے ہیں، وہ جس طریقے سے منتخب کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ لیکن جب دنیا سمٹ جاتی ہے، ذرائع ابلاغ بڑھ جاتے ہیں، کمیونیکیشن ہو جاتی ہے، اور اسی وقت امریکہ میں کہی ہوئی بات مجھ تک پہنچ رہی ہے، تو اس وقت وہ بیداری پھیلتی ہے۔ اس افہام و تفہیم کے عمل میں یا فکری عمل میں زیادہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں، تو زیادہ لوگوں کے شامل ہونے کے نتیجے میں ڈیموکریٹک پروسیس کا اتفاق سامنے آتا ہے۔ اچھا، اب آپ اس میں بھی ترامیم کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم باہر اگر 58% لوگ جو ہے 49% پر جو ہے اپنا فیصلہ تھوپتے ہیں تو ہم کہیں جی ہماری معاشرت میں بھی یہی ٹھیک ہے۔ اقبال نے اسی لیے اسپرچل ڈیموکریسی کا نام دیا تھا کہ ہم اپنے اس کے جو پریکٹس، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم اپنے مرضی کا بنا سکتے ہیں۔ ہم کنسنسس کے لیے کچھ اور آگے جا سکتے ہیں، پرسنٹیج کو بڑھا سکتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو اسمبلی کا ممبر ہو اس کے لیے تو شرط رکھیں، تو کہنے کا میرا مقصود یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید کا مخاطب انڈیویجول نہیں ہے۔ قرآن مجید کا مخاطب جو ہے وہ کلیکٹو انسان ہے، جو کیٹیگری شروع میں بتائی گئی کہ جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکات دیتے ہیں، جو بیت پر ایمان رکھتے ہیں، جو شروع میں باتیں کی تھی سادات صاحب نے، وہ پریریکوزیٹس ہیں کہ وہ کام آپ کر رہے ہوں گے تو قرآنی ہدایت کا آغاز ہوگا، اور وہ قرآنی ہدایت جماعت کے لیے، گروہ کے لیے ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اور وہ گروہ کیا کرتا ہے؟ وہ گروہ قرآن مجید کی اسی بات کا ایمان رکھ کر اپنا کام شروع کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کا شعور انسان کو وحدی طور پر عطا کیا ہوا ہے پوری انسانیت کے اندر، تو اس کو آرٹیکولیٹ کرتا ہے، چینلائز کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سب پیغمبروں نے یہی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو شعور انسانوں کے اندر وحدی طور پر دیا ہوا تھا اس کو جماعتی سطح پر آرٹیکولیٹ کرنے کی کوشش کی، اور ظاہر ہے اللہ کے پیغمبروں کو اللہ کی براہ راست ہدایت آتی تھی اور وہ زیادہ ایبسولوٹ انداز میں وہ کام کرتے تھے۔ اب ان کی عدم موجودگی میں آپ نے اگر قادیانیت بھی ظاہر نگیٹ ہم کرتے ہیں، ختم نبوت میں سے ہم کہتے ہیں من جانب اللہ ہدایت ختم ہو چکی۔ اچھا، اور بھی جو ذرائع جتنے لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں ایبسولوٹ ہدایت چاہیے، اب ہم آپس میں مشاورت کر کے فیصلہ نہیں کر سکتے، تو ان کا جواب ہے کہ یہ کوئی تیسرا جواب نہیں ہے۔ یہ بات اگر کوئی کہے کہ اختلاف پیدا نہیں ہوتا بات بنیادی باتوں میں بھی، تو میں نے آپ کو مثال دے دی کہ بھائی حضرت ابو بکر صدیق نے جب کہا کہ میں زکات لینے لگا ہوں، تو پھر انہیں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ میں سے لوگوں نے کہا تھا یہ کہیں زیادہ مصیبت نہ پیدا ہو جائے، کہیں قیاس پیدا نہ ہو جائے، اس کو پھر آپ اگنور کر لیں۔ لیکن انہوں نے اپنی قوت ایمانی سے یہ کہا کہ میں تو ایک رسی بھی نہیں چھوڑوں گا، تو دوسروں نے انہیں امیر مانا ہوا تھا تو اس پر ساتھ کیا۔ کیا کیا؟ کلیکٹیو کنسنسس ہوا اس پر۔ تو اسی طریقے سے جب حضرت عمر نے کہا کہ میں معطل کرتا ہوں اس میں قحط میں صدا، تو اس پر بھی ساتھ کیا گیا۔ ساتھ کس طرح کیا گیا؟ اس زمانے کے پروسیس میں وہ ایک پرائیویٹ سوسائٹی تھی، وہاں معتبر لوگ جب کہہ دیتے تھے کہ یہ بات ٹھیک ہے تو دوسرے سارے مان لیتے تھے۔ آج یہ نہیں ہو سکتا کہ 5 بندے 10 بندے جلیل علی کا میں نے جو کہہ دیا قرآن کے بارے میں، ان آیات کا یہ مطلب ہے یہی رہے گا، نہیں کہہ سکتا جلیل علی اکیلا، نہ کوئی اور کہہ سکتا۔ اس کا طریقہ پھر یہی ہے کہ ایک کنسنسس جو ہے، میں نے جیسے خود کہا ہسٹری نے کر دیا ہے، بے شمار آپ کے فرقے موجود ہیں، اس کے باوجود ان فرقوں میں بہت ساری ایسی باتوں پر بھی اتفاق ہو چکا ہے جو آج سے 1450 سال پہلے جن پر نہیں تھا یا جو ابھی سامنے نہیں آئی تھی۔ اچھا، اسی طریقے سے اختلافات بھی بہت زیادہ۔ آپ کا اصل میں وہ
اشتراک کے درمیان آپ کو کنسنسس ڈھونڈنے کے لیے، اسے آرٹیکولیٹ کرنے کے لیے، اسے اسٹرکچرائز کرنے کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کرنا ہے. تو اقبال نے جب یہ کہا تھا کہ جرأت کے ساتھ اس نے بات کرتی تھی، آپ اختلاف کریں اس سے. مطلب میں یہ نہ اقبال نے کبھی کہا ہے کہ میری بات آخری ہے. اس نے کہا جی جو بھی آپ کا کوئی ادارہ آپ بناتے ہیں، جیسے دیہات میں آپ پنچایت بناتے تھے، تو ایک اسٹیٹ کے لیول پر آپ پارلیمنٹ بناتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے قانون سازی کریں. کوئی فرقہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا جو ہے حکم چلنا چاہیے. وہ وہی ملک ہے. پاکستان میں جو قوانین بنے وہ اور ہوں، ترکی میں جو بنے وہ اور ہوں، ایران میں جو بنے اور ہوں. اس کو شرع صدر سے لینا چاہیے، کیونکہ قرآن کے بنیادی سرچشمہ ہدایت کی کوئی نفی نہیں کرتا، اسی سے نکالتے ہیں. ہر بندہ پابند ہے کہ اپنی جو بات کرتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی پروویژن قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے نکالے. کہ یہ رسول کی کوئی نفی نہیں کرتا. اب جتنی اختلافات والی بھی تفاسیر لکھی گئی ہے، کسی نے اس بات سے اختلاف کیا کہ قرآن ہے بنیادی سوچ اور رسول اللہ بنیادی سوچ، کوئی نہیں کرتا. لیکن یہ قبلہ خدا کے لیے یہ مت سمجھیے کہ آپ کو آخری سمجھ میں اللہ نے دے دی کہ میں نے کیا کہا. یہ رسول اللہ کو پتا تھا، رسول اللہ کو پتا تھا کہ اللہ نے کیا کہا. اور رسول اللہ نے آپ کو بھی یہ کہا تھا اسے اپنے زمانے میں بھی کہ بہت ساری باتیں جو ہیں جو مختلف علوم کی ہیں وہ میں بھی نہیں جانتا. کسی میں علم کا منتہی نہیں ہوں، میں فزکس کا منتہی نہیں ہوں، میں کیمسٹری کا منتہی نہیں ہوں. یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں یہ بات. تو لہذا آگے چلیے. اور مسلمانوں کے درمیان اب بھی اچھا ایک بات میں اور آخر میں کر کے جانا چاہتا ہوں. آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام یا ہمارے بہت سارے اسکالرز کے مطابق تو ہم زوال کی انتہاؤں میں پہنچے ہوئے. ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتا کہ زوال کی انتہاؤں میں پہنچی ہوئی کوئی قوم آج سے 72 سال پہلے ایک نیا ملک بنا لے اور اس کے بعد کتنے ممالک جو ہیں اس کی مدد سے دنیا میں آزاد ہو جائیں. اور پھر میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ زوال کی انتہا پر ہیں تو اسلامو فوبیا کا شکار ہو جائے دنیا. میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ زوال کی انتہا پر ہیں تو آپ کے بم کو جو ہے ویسٹ والے اسلامی بم کریں. میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ زوال کی انتہا پر ہیں تو جمہوریت کا چیمپئن جو دنیا کا ملک ہے وہ مسلمانوں کی 3/4 دنیا میں جمہوریت دینے کے لیے تیار نہیں تھا. جناب بات یہ ہے کہ اس کو پتا تھا کہ مسلمان ملکوں کے اندر جمہوریت کا، چاہے وہ ویسٹرن جمہوریت ہی کیوں نہ ہو، ویسٹرن جمہوریت ہمارے قریب نہیں ہے، ویسٹرن جمہوریت کا طریقہ کار ہم سے کافی دور ہے، لیکن وہ ویسٹرن ڈیموکریسی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. تو اس کو ہم سے زیادہ پتا ہے کہ مسلم سوسائٹی کا کلیکٹیو کنسنسس اینٹی استعمار ہوتا ہے. یہ میں بات تاریخی سطح پر آج کے زمانے میں رہ کر کر رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ جمہوریت کا چیمپئن کنٹری مسلمانوں ملکوں میں جہاں بادشاہتوں کی سپورٹ کرتا ہے یا بادشاہوں کی سپورٹ کرتا ہے یا امروں کی سپورٹ کرتا ہے. اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ جب میں ان کو اپنی آزادیاں استعمال کرنے کی اجازت دوں گا تو یہ سارے میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے. کیونکہ مسلمان قرآن کا بنیادی تھیم ہے لبریشن آف ہیومن بیئنگ، انسان کی فکری آزادی، انسان کی عملی آزادی. یہ آزادی نہ ہو تو جنت دوزخ بے معنی ہے. جنت دوزخ کا مطلب یہ ہے کہ آپ آزاد ہیں. تو وہ آزادی مسلمان جب آپریٹ کرتا ہے نا تو وہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور قرآن مجید کی ہدایت میں آپریٹ کرتا ہے. اسی لیے تمام طاغوتی قوتیں اس کئی گزری زوال یافتہ امت کے خلاف تکیل ہوئی ہے. گھیراؤ اس کا دیا جاتا ہے جس کے پاس کوئی پوٹینشیل ہوتا ہے، جس کے چینلائز ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو آئی ڈس ایگری ود اٹ کہ ہم زوال کی کسی انتہا پر ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر، بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی اور بہت مدلل باتیں کی آپ نے بھی. تو ابھی مذاکرہ جو ہے رانا صاحب آپ سب کے مائک کھول دیجئے، تو اوپن فورم ہے، آپ اپنی جو ہے نا جو خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے ذہن میں جو خیال پیدا ہوئے ہیں اور جو اشکالات آپ کے ذہن میں آئے ہیں تو آپ دل کھول کے کر سکتے ہیں. اور اس ساری ڈسکشن سے جو میں سمجھا ہوں اس بات کو کہ
یہ اللہ تعالیٰ نے ایک محکمات اور متشابہات کے ساتھ ساتھ انسان کو فکری آزادی بھی دی ہے. اللہ کا یہ کلام قیامت تک کے انسان کے لیے ہے. جب قیامت تک کے انسان کے لیے ہے تو فکری تغیرات و تبدل ہونا لازم ہے. اب اس کی فکری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جب یہی ایک آخری پیغام ہے تو اس میں بھی لازم ہے کہ وہ اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہو، نہ کہ صرف زمانی اعتبار سے. اگر ہم اس کو زبانی اعتبار سے صرف کہیں پر پابند کرتے ہیں تو ہم اس زمانے کے ساتھ چل نہیں سکتے. پھر وہ انسان جو ایک مراحل طے کرتے ہوئے کسی نہج پہ آیا ہے، اب آج کا انسان اور آج سے 500 سال پہلے کا انسان اور 1000 سال پہلے اور 5000 سال پہلے کا انسان، اس کی شخصیت، اس کی سماج، اس کی فکری سطح، اس میں ایک فرق ہے. وہ ان سب چیزوں کو لے کے چل رہا ہے. محکمات میں سے تو کسی کا بھی انکار نہیں ہے کہ یہ محکم ہے اور اس کے بعد کے اوپر کوئی بات نہیں. متشابہات سے تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اس میں پڑھو ہی نہ، اس میں کوئی تعویل ہی نہیں. اور باقی ہے ایک فکری آزادی. جب آپ سماج میں رہتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں اور اگر وہاں پر وہ فکری آزادی آپ کو میسر نہیں ہے تو آپ کیسے اس سماج میں آگے پنپ سکتے ہیں؟ ایک جمود جو ہے آپ کی فکر کا آپ کی شخصیت کو مسخ کر دے گا. اور اس مسلم امہ جس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نظام کو قائم کرے، وہ کیسے ایسے کہ ایک فکری جمود کا شکار ہو اور آگے بڑھ جائے، جبکہ زمانہ جو ہے نا ایک ایسی رفتار سے آگے جا رہا ہے کہ جیسے کہ کوئی گمان نہیں کیا جا سکتا. تو میں جو سمجھا ہوں اس گفتگو سے سر، تو ڈاکٹر خضر یاسین صاحب جی سر، عمار صاحب کا مائک کھولی. عمار صاحب کا مائک بند ہے اور میں مائک کھول دیجیے آپ. اور میں ڈاکٹر خضر یاسین صاحب کو بولنے کا موقع دے، لیکن ان سے پہلے میرا جملہ ڈاکٹر خضر یاسین صاحب سے براہ راست مخاطب ہو کر میرا یہ ایک چھوٹا سا خیال ہے کہ کہیں آپ یہ تو نہیں ہمیں سمجھانا چاہ رہے کہ جو عقائد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو مرتب ہو گئے عقائد، اللہ ایک ہے، ختم نبوت ہے، جو عقائد ہیں وہ کبھی دوبارہ جدید نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ اگر عقائد کو آپ جدید کرنے بیٹھ گئے تو یہ تو پھر محتویات نبوت میں آپ نے اضافہ کر دیا. یعنی اگر آپ نے عقائد کو کبھی بھی سوچا کہ جو رسول اللہ کے دور میں عقائد تھے، ایک نظام عقائد کا، ایک نظام اخلاقیات کا، تو جناب ڈاکٹر خضر یاسین صاحب کہیں آپ یہ تو نہیں فرمانا چاہ رہے کہ جو عقائد تھے وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے، کیونکہ کوئی بھی اگر انہیں کل کو تبدیل کرتا ہے تو وہ دراصل اسلام میں نبی ہونے کے برابر کا دعویٰ کر رہا ہے کہ عقیدہ نیا لے کے آ گیا ہے. اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقائد کبھی نہیں بدل سکتے، پھر تو میں کم از کم آپ کے ساتھ پوری طرح سے متفق ہوں. کوئی عقیدہ ایون کہ اگر حضرت عمر کے دور میں بھی جیسے تراویح ہے، کوئی چیز عقیدہ بن کے اگر اسلام میں ایڈ ہوئی ہے تو اصل اس وقت کا جو نظام عقائد تھا رسول اللہ کے دور میں، اس میں وہ اضافہ ہی ہے اور وہ اصل اسلام سے اضافی ہے. اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو میں متفق، لیکن آپ کے الفاظ یہ تھے کہ احکامات تو تاریخی جبر کی وجہ سے بدلنے پڑیں گے. اس پر آپ پہلے بولیے، پھر میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر عمار ناصر صاحب ڈاکٹر خضر یاسین صاحب کے بعد بولیں. یہ مطلب میری طرف سے. چلیے. جی جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں گزارش یہ ہے کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر یا اخبار ہیں یا احکام ہیں. دو چیزیں ہیں، اخبار اور احکام. اخبار وہ ہیں جو ماضی، حال اور مستقبل کے متعلق کچھ ایسی اطلاع ہم نے دی گئی ہیں جو ہمارے امیجیٹ مشاہدے میں نہیں بلکہ بحیثیت انسان کے ہماری زندگی میں وہ کبھی ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہو سکتی. خدا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، یہ سب جتنے بھی چیزیں ہیں، یعنی جو اخبار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثال کے طور پر آدم اور ابلیس والا واقعہ جو ہے، یا اسی طرح سے آگے چل کے جو مرنے کے بعد قیامت کے متعلق جتنی بھی اخبار آئے ہیں،
اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، یہ وہ تمام اطلاعات ہیں یا وہ اخبار ہیں جن کا ہم اپنے طور سے کوئی ایکسپیرینس نہیں رکھتے. یہ تمام اخبار جتنے بھی ہیں سارے کے سارے بلا استثناء ہمارے عقائد ہیں. ہمارا عقیدہ وہی خبر ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے اور جسے ہمارا مشاہدہ کبھی نہیں پکڑ سکتا. دوسری چیز ہے جو احکام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرۃ فی امرهم. کسی مرد مومن اور عورت کے لیے جائز نہیں جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دے تو ان کے پاس اختیار باقی رہ جائے. جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی چیز کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. میں مطلب اس حوالے سے جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے وہ ہیومن مائنڈ کی پروڈکشن نہیں ہے اور نہ ہی ہیومن مائنڈ اسے ریپروڈیوس کر سکتا ہے, ریفارم کر سکتا ہے, ریکنسٹرکٹ کر سکتا ہے. انسانی ذہن اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی مداخلت کر سکے. تو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے ایز اٹ از کو اون کرنا اور ایز اٹ از پر کنٹینٹمنٹ کرنا اور قیامت تک اسی پر قائم رہنا, یہی ایمان ہے. ادر دین اٹ دنیا بدل رہی ہے, تغیرات آ رہے ہیں, زمین آپ کا ماحول بدل رہا ہے, آپ اکارڈنگ ٹو دی سچویشن آپ اس کو ہینڈل کریں, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے جیسے حالات آ رہے ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں اور اسی کے مطابق آپ اس کو حل تلاش کریں. مطلب حل تلاش کرنا, زمانے کے ساتھ چلنا, یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں ان سب کا دائرہ الگ ہے. اور جو تنزیل نے جو کچھ ہم تک پہنچا دیا ہے, تنزیل کو ایز اٹ از کو اون کرنا, ایز اٹ از پر کنٹینٹمنٹ پیدا کرنا, اسی پر قناعت کرنا اور اسی پر رہنا, یہ بہت مختلف بات ہے. جتنا سامل عباسی صاحب جو فرما رہے تھے دنیا بدل رہی ہے تو کنفرملی تغیرات, افکار بدل رہے ہیں. جتنے بھی افکار آ رہے ہیں ان کی جگہ کل دوسرے آ جائیں گے, پرسوں تیسرے آ جائیں گے. مطلب انسان کے رہن سہن بدل رہا ہے, سوسائٹی کے اسٹرکچر بدل رہے ہیں, نئے رشتے وجود میں آ رہے ہیں, ماحول کی سچویشن بدل رہی ہے. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں آپ اپنے حالات کو دیکھ کر اس پہ فیصلہ کریں. مجھے مسئلہ اس پر پیدا ہوتا ہے جب آپ اللہ نے جو حکم نازل فرمایا ہے اس میں جا کر مداخلت کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ نہیں آپ کیونکہ حالات بدل گئے لہٰذا اس حکم کو بھی بدلیں. یہ نہیں ہوگا. اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ چند احکام ہیں اور کچھ اخبار ہیں جتنے بھی ہیں, اس پر تو اسی طرح رہنا ہے جیسے وہ ہے. ادر دین اٹ دنیا میں جتنی کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ ٹھیک ہے اکارڈنگ ٹو دی سچویشن ہینڈل کریں, اس کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جی علی صاحب کا مائک, آپ کا مائک میوٹ ہے. مائک میوٹ ہے سر, مائک میوٹ ہے. آپ کا مائک میوٹ ہے. ہوسٹ نہیں ان کو ہم میوٹ کر سکتے. میں سکتا ہوں. جی آ رہی ہے. جی جی, یہ خضر صاحب سے ہماری بہت پہلے سے بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ خضر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی بندہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اللہ کے واضح کسی حکم کے خلاف جاتی ہے تو یہ اتنے سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسے نہیں روک سکتے. بات ہم نے جو میں نے تو اتنا واضح کر کے بات کر دی تھی کہ بھائی اللہ کا حکم ہے شریعت کے بیان کرنا. تو اگر ایک صحابی اور ایک خلیفہ یہ کہتے ہیں کہ قید پڑا ہوا میں ہاتھ نہیں کاٹتا تو وہ والا سوچنا پڑا نا. اچھا اس کے آگے چلیے, یہ کہتے ہیں کہ باقی جو باتیں بیان نہیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں آپ اپنی مرضی کیجیے. میں نہیں سمجھتا کہ ایک مسلمان معاشرہ اپنی مرضی کرنے کا اختیار رکھتا ہو. اسے نہ کسی طریقے سے اپنی کسی بھی نئے مسئلے کو ریلیٹ کرنا پڑے گا قرآن کی تعلیمات کے ساتھ. مثلا ہم نے آزاد دینے یہاں کسی کو عطیہ کرنی ہے, کوئی اور کرنا ہے. اگر ہمارا شعور ہمیں یہ بتا رہا ہو کہ قرآن کی کسی بنیادی تعلیم کا یہ خلاف جا رہی ہے بات, ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اپنی مرضی کریں. نہیں کر سکتے ہم. ہمیں اس میں کنسنسس ڈھونڈنا ہوگا امت مسلمہ میں, اور وہ کنسنسس ڈھونڈنا ہوگا اسلام کی آیات کی روشنی میں. تو نئے مسئلے, اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ کل کو ہماری 80% زندگی جو ہے اس کے بارے میں قرآن
قرآنی احکامات ہمیں نہیں ملتے ایبسولوٹ لفظوں میں، قطعی لفظوں میں، تو پھر قرآن کی ضرورت کیا رہ جائے گی اگر ہماری اسی کے ساتھ زندگی ہمارے اپنے